الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب ترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من نزل له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق اللہ العظیم۔ بے شک متقی لوگوں کے لیے کامیابی ہے، باغات ہیں اور انگور ہیں اور نوجوان ایک عمر کی لڑکیاں ہیں اور پیالے ہیں چھلکتے ہوئے کہ اس جنت کے اندر وہ نہ لغو فضول بات سنیں گے اور نہ ہی جھوٹ سنیں گے۔ بدلہ ہے تیرے رب کی طرف سے، عطا ہے حساب والی۔ وہ رب جو آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے وہ بڑی مہربانی والا ہے۔ نہیں ہوں گے اس سے خطاب کرنے کے مالک کوئی بھی، کھڑے ہوں گے اس دن روح اور فرشتے صف باندھ کر، قطار باندھ کر، اور نہیں اللہ سے بات کر سکیں گے مگر وہ شخص جس کو رحمان اجازت دے۔ اور درست بات، یہ حق ہے آج کا دن، پس وہ شخص جو چاہے تو وہ ٹھکانہ بنا لے اپنے رب کی طرف۔ بے شک ہم نے تم کو ڈرایا ایک قریبی عذاب سے، کہ ایک ایسا دن جس دن دیکھے گا مرد آدمی کہ اس نے کیا بھیجا ہے اس کے ہاتھوں نے آگے، اور کہے گا کافر ہے میری ہلاکت کہ میں مٹی مٹی ہو جاتا۔ سورۃ النبأ کا یہ دوسرا رکوع ہے۔ اللہ رب العزت نے اس دوسرے رکوع کے اندر پرہیزگار لوگوں کی کامیابی کا اعلان فرمایا، اور ان کو جو انعامات ملیں گے، جنت کی نعمتیں ملیں گی، اللہ نے مختصر انداز میں ان کا بھی تذکرہ فرمایا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں کہ ان للمتقین مفازا، بے شک متقی لوگ کامیاب ہوں گے، یعنی کہ کامیابی کا جو وعدہ ہے وہ تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے شروع کے اندر ارشاد فرمایا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب شک و شبہ سے پاک کتاب ہے، اور یہ کتاب ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے، جو پرہیزگار لوگ ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں، یہ کتاب ان لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ ان للمتقین عند ربہم جنات النعیم، کہ جنت کی جو نعمتیں اللہ نے تیار کی ہیں وہ متقی لوگوں کے لیے تیار کی ہیں۔ جیسا کہ سورۃ النبأ کی اس آیت میں فرمایا کہ ان للمتقین مفازا، پرہیزگار لوگ کامیاب ہوں گے، تقوی والے لوگ کامیاب ہوں گے۔ قرآن مجید کے اندر تقوی والوں کو کامیاب فرمایا، آیا کہ تقوی والے کون سے لوگ ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی اس آیت کے اندر جو فرمایا کہ ھدی للمتقین، کہ متقی لوگ کامیاب ہوں گے، وہ کون سے لوگ ہیں؟ جو قرآن بتاتا ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں اور اللہ کے راستے کے اندر مال کو خرچ کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، جو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبیوں پہ اترا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، ان کا آخرت پر بھی یقین ہے۔
اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ گویا کہ قرآن مجید نے متقی لوگوں کی صفات بتائی ہیں کہ جن لوگوں کا یہ ایمان اور یقین ہے، وہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، وہ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اور اسی طرح ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ بتاؤ کعب، تقوی کس چیز کا نام ہے، تقوی کس کو کہتے ہیں؟ تو حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، عمر بتاؤ کبھی تم نے جنگل کا سفر کیا ہے؟ تو حضرت عمر نے فرمایا ہاں میں نے کیا۔ فرمایا جب جنگل میں سفر کرتے ہو تو کس طرح کرتے ہو؟ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ جنگل کے اندر تو ہر طرف کانٹے دار جھاڑیاں ہوتی ہیں، جب ان کے درمیان میں چلتا ہوں تو اپنے دامن کو سمیٹ کر چلتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا یہ دامن ان کانٹے دار جھاڑیوں میں الجھ نہ جائے۔ تو حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ عمر، ہم دنیا کے اندر مسافر ہیں، سفر کر رہے ہیں، لہذا ہمارے اس سفر کے اندر شیطان نے ہمارے ارد گرد گناہوں والی کانٹے دار جھاڑیاں بچھائی ہوئی ہیں، تو اس سفر میں اپنے ایمان والے دامن کو سمیٹ کر چلنے کا نام تقویٰ ہے۔ ہر طرف سے گناہ ہی گناہ ہے، یہاں سے بچنا، ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، اور اگر ہو جائے اس سے توبہ مانگنا، اسی کا نام کیا ہے بھائی؟ تقویٰ ہے۔ اور بزرگوں نے ایک اور بات بھی لکھی ہے کہ تقویٰ در حقیقت انسان کے دل کی اس کیفیت کا نام ہے کہ جب انسان کا دل نیکی کی طرف راغب ہو اور برائی سے بچتا ہو، نیک کام کرنے کا شوق ہو اور برائی سے ڈر لگتا ہو، جب انسان کے دل میں یہ کیفیت پیدا ہو جائے تو اس کیفیت کا نام تقویٰ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے لوگ ہی کامیاب ہوں گے جو اللہ سے ہر حال میں ڈرنے والے ہیں۔ ان کے لیے انعامات کیا ہیں؟ حدائق و آنابا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے باغات ہیں، وہ آنابا انگور ہیں، وہ کواعب اترابا، اور جنت کی نوجوان لڑکیاں ہیں، وہ کاسن دہاقا، اور فرمایا کہ بھرے ہوئے پیالے اور چھلکتے ہوئے جام ہیں، لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، وہ جنت کے اندر نہ کوئی لغو فضول باتیں سنیں گے اور نہ ہی کسی قسم کا جھوٹ ہوگا جنت کے اندر۔ جزاء من ربک، فرمایا یہ آپ کے رب کی طرف سے بدلہ ہے، عطاء حسابا، اور فرمایا کہ یہ عطا ہے، یہ اللہ کی طرف سے حساب والی عطا ہے۔ انسان دنیا کے اندر جو نیک اعمال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے میں تمہارے نیک اعمال کا بدلہ تمہیں ضرور عطا کروں گا۔ اس آیت کے اندر اللہ نے دو باتیں ارشاد فرمائی، تھوڑا بات کو سمجھیں گے، تھوڑی بریک بات ہے۔ اللہ نے فرمایا جزاء من ربک، یہ بدلہ ہے، یہ جزا ہے آپ کے رب کی طرف سے، عطاء حسابا، اور عطا ہے۔ جزا کس کو کہتے ہیں اور عطا کس کو کہتے ہیں؟ جزا ہوتی ہے کسی عمل کے بدلے میں، آپ نے کوئی عمل کیا ہے لہٰذا حق بنتا ہے کہ آپ کے اس عمل کے بدلے میں آپ کو جزا دی جائے۔ آپ نیک اعمال کرتے ہیں، اللہ آپ کو جزا دیتا ہے۔ ایک مزدور مزدوری کرتا ہے، اس کے عمل ہے، اس کے بدلے میں اسے جزا مل جاتی ہے۔ اور عطا ہوتی ہے جو بغیر کسی عمل کے بدلے میں مل جائے، کوئی عمل نہ ہو، بغیر کسی عمل کے بدلے میں مل جائے۔ ظاہری طور پہ اللہ رب العزت ہمیں جنت میں داخلہ عطا فرمائیں گے یا جنت کی نعمتیں عطا فرمائیں گے، ظاہری طور پہ تو یہ ہے کہ ہم نے نیک اعمال کیے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہے، گناہوں سے بچتے رہے، ہمیں بدلے میں جنت مل گئی۔ لیکن حقیقت کے اعتبار سے یہ اللہ کی طرف سے ایک عطا ہے، اس کا فضل ہے، اس کا انعام ہے کہ اللہ رب العزت ہم پر فضل فرماتا ہے کہ ہمیں اللہ جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا، اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ ظاہری طور پہ ہمیں اعمال کا بدلہ ملا ہے، لیکن حقیقت کے اندر ہمارا جنت میں جانا، یہ جنت کی نعمتوں کا مل جانا، یہ رب کا عطا اور اس کی فضل ہے، اس کا فضل ہے۔ جیسا کہ ایک مشہور حدیث میں نے آپ کو چند دن پہلے بھی سنائی تھی کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر شخص جنت کے اندر جائے گا تو اللہ کے فضل اور اس کی مہربانی اور اس کی رحمت سے جنت میں جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ بھی اللہ کی رحمت سے جنت میں جاؤ گے، اپنے اعمال کی بنیاد پر نہیں؟ حضور نے فرمایا میں بھی جنت میں جاؤں گا تو اللہ کے فضل سے جاؤں گا۔ تو ظاہری صورت کے اندر تو ہمارے لیے جزا ہے اعمال کی، لیکن حقیقی صورت کے اندر کیا ہے؟ اس کی مہربانی ہے اور اس کی عطا ہے۔ اور دوسرا انداز اختیار کیا مفسرین نے اس آیت کی تفسیر کا کہ جزاء من ربک عطاء حسابا، انسان دنیا کے اندر جو اعمال کرتا ہے، انسان کو اس کے اعمال کا بدلہ اللہ کا وعدہ ہے میں دوں گا۔ ایک عطا ہوتی ہے، انسان کو نیکی کا بدلہ ملتا ہے، جتنا اس نے نیکی کی ہے اس کا بدلہ اس کو اتنا بھی دیا جائے اور اپنی طرف سے اور بڑھا کر دیا جائے، اتنا دیا جائے کہ انسان خوش ہو جائے۔
مثال کے طور پر ایک مزدور مزدوری کرتا ہے، اس کے ساتھ ہماری دہاڑی مزدوری طے ہوتی ہے کہ ہم آپ کو 1000 روپے دیں گے، ہم نے اس کو 1000 روپیہ اس کی مزدوری کا بدلہ اسے دیا، اس کے ساتھ ہم اس کو اضافی مال اتنا عطا کر دیتے ہیں، وہ مزدور بھی کہتا ہے بھائی اب میرے لیے کافی ہے، جو میرا حق بنتا تھا میں نے وہ بھی لے لیا اور اس سے بڑھ کر مجھے عطا کیا گیا۔ لہٰذا اللہ رب العزت نیک آدمی کو، متقی آدمی کو اس کے اعمال کا بدلہ بھی دیں گے اور اس سے بڑھ کر اللہ اپنی طرف سے عطا بھی فرمائیں گے۔ اور اسی طرح دوسرا انداز مفسرین نے فرمایا کہ اللہ رب العزت انسان کو جو اعمال کا بدلہ عطا فرماتے ہیں وہ اس کے مقام، اس کے مرتبے، اس کی نیکی، اس کے اخلاص کی بنیاد پہ عطا فرماتے ہیں۔ مثال اس کی میں ایک حدیث سے دیتا ہوں، بات جلدی سمجھ آئے گی۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام کے متعلق ارشاد فرمایا کہ اگر میرا صحابی ایک سیر، ایک مد کا جو وزن ہے وہ ایک سیر ہے، ایک مد اگر میں اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا، اللہ اس کو کتنا انعام عطا فرمائیں گے؟ اور فرمایا غیر صحابی اگر ایک احد پہاڑ کے برابر خرچ کرے گا۔ اب ذرا بات کو سمجھیں گے، حضور نے فرمایا کہ اگر غیر صحابی ایک احد پہاڑ کے برابر خرچ کر ڈالے تو میرے صحابی کے ایک مد کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اب صحابی کا ایک سیر خرچ کرنا ایک غیر صحابی کے ایک احد پہاڑ سے زیادہ ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ صحابی کی یہ چھوٹی سی نیکی اتنی بڑی کیوں ہے کہ صحابی کا اخلاص، اس کا درجہ، اس کا عمل غیر صحابی سے بلند ہے۔ لہٰذا اللہ رب العزت کی طرف سے جو بدلہ ملے گا انسان کو وہ اس کے اعمال اخلاص کی بنیاد پہ ملے گا، اس کے علاوہ اللہ کی طرف سے انسان کے لیے عطائیں بے حساب ہوگی۔ اور آگے فرمایا کہ رب السماوات والارض، اللہ رب العزت جو انسان کو انعام عطا فرمائے گا وہ کون سی ذات ہے؟ فرمایا جو آسمان اور زمین کا رب ہے، وما بینہما، جو ان دونوں کے درمیان ہے ان کا بھی وہ رب ہے، الرحمن، وہ بڑا مہربان ہے، لا یملکون منہ خطابا، وہ اتنا بڑا بادشاہ ہے اس کے سامنے کوئی شخص بات کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، کوئی مالک نہیں ہوگا اس کے سامنے بات کرنے کی۔ فرمایا وہ ایسی ذات ہے کہ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، فرمایا کہ اس کے سامنے روح اور فرشتے قطار باندھ کر کھڑے ہوئے ہوں گے۔ جیسے کیسے کوئی کسی بادشاہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے اور قطار باندھ کے اور ڈرا ہوا کھڑا ہو، فرمایا کہ عظیم فرشتے جنہوں نے کبھی کوئی اللہ کی نافرمانی بھی نہیں کی، ہمیشہ نیکی، اللہ نے گناہ کا مادہ ہی نہیں رکھا، فرمایا کہ وہ بھی اللہ کے سامنے اتنے ڈرے اور سہمے ہوں گے، وہ سب باندھ کر اور قطار باندھ کر کھڑے ہوں گے۔ یہاں پر الروح سے مراد ایک تفسیر کے مطابق حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں جو تمام نوری مخلوق کے سردار ہیں، وہ بھی اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے قطار باندھ کے کھڑے ہوں گے اور باقی تمام فرشتے بھی اس طرح سب باندھ کے کھڑے ہوں گے۔ اور ایک تفسیر میں آیا کہ الروح یہ اللہ کا ایک خاص لشکر ہوگا، ملائکہ بھی ہوں گے اور اللہ کا ایک خاص لشکر ہے، اور میں سارے کے سارے اللہ کے سامنے سب باندھ کر کھڑے ہوں گے۔ انسان تو پھر بھی گناہوں کا پتلا ہے نا، انسان تو گناہ ہوئے نا، فرشتے جو گناہوں سے پاک وہ بھی اللہ کے سامنے ڈرے اور سہمے سب باندھ کر کھڑے ہوں گے، تو انسان سے تو بہت سارے خطا ہوئے، تو انسان کہاں جرأت رکھتا ہو اللہ کے سامنے بات کرنے کی۔ اور فرمایا کہ لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، اللہ کے سامنے بات وہی کرے گا جس کو اللہ اجازت دے گا، جس کو رحمان اجازت دے گا، اللہ حکم دے کہ ہاں بولو، انسان اللہ کے سامنے پھر بات کرنے کی طاقت رکھے گا، وگرنہ وہ اتنا بڑا بادشاہ ہے، اتنی ہیبت والا ہے، اتنے روب والا ہے، کسی کی ہمت اور طاقت اللہ کے سامنے بات کرنے کی نہیں ہوگی۔ ذالک الیوم الحق، فرمایا کہ آج کا دن یہ حق کا دن ہے، یقیناً وہ قیامت کا دن حق کا دن ہوگا، وہاں پر عدل اور انصاف ہوگا، وہاں پر حقیقت ہوگی۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، اب اللہ فرماتے ہیں جو شخص چاہے تو اپنے رب کی طرف ٹھکانہ بنا لے، یعنی مطلب یہ اللہ سے تعلق جوڑ لے، اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جائے، اس سے معافی مانگ لے، جو چاہے گا اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکے گا، اس سے تعلق جوڑے گا، یہ پچھلے سارے انعامات کا اللہ کا وعدہ اس کے ساتھ ہے۔ یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، اللہ فرماتے ہیں اس دن آدمی دیکھے گا کہ اس کے ہاتھوں نے آگے کیا بھیجا ہے، یعنی آگے کیا اعمال اس نے اللہ کے سامنے پیش کیے ہوئے ہیں، اس کا ہر عمل اس کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ جیسے قرآن مجید کی آیت مشہور ہے کہ اقرا کتابک، اللہ فرمائیں گے پڑھ تو اپنا نام اعمال، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج تو اپنا حساب خود کر لے، آج تو کافی اپنا حساب کرنے کے لیے۔ اور احادیث کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ اللہ قیامت والے دن انسان کے اعمال کو ایک وجود عطا فرمائیں گے، ایک شکل عطا فرمائیں گے، اس کی ہر نیکی، ہر برائی ایک وجود کے اندر اس کے سامنے ہوگی۔ اللہ فرمائیں گے اپنی نیکی والے اعمال کو بھی دیکھ، ان کی خوبصورت شکل ہے، اور برائی والے اعمال بھی دیکھ، ان کی بری شکل ہے۔ تو انسان اپنے اعمال کو اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھے گا۔ لیکن وَيَقُولُ الْكَافِرُ،
کافر کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ میں مٹی مٹی ہو جاتا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، فرمایا قیامت والے دن اللہ ساری زمین کو ایک برابر چٹیل میدان بنا دیں گے، اور اس زمین پر فرمایا انسان بھی ہوں گے، فرشتے بھی ہوں گے، جنات بھی ہوں گے، اور تمام مخلوقات ہوں گی، اور اس دوران اللہ کی عدل والی عدالت لگے گی۔ فرمایا وہاں پر کوئی گواہ نہیں مانگا جائے گا، تو نے نیک عمل کیا تھا نہیں کیا تھا گواہ پیش کر، وہاں پر کوئی گواہ بھی نہیں ہوگا، وہاں پر کوئی وکیل بھی نہیں ہوگا اس عدالت کے سامنے، اس عدالت کے اندر۔ فرمایا اللہ رب العزت حساب کریں گے، حتیٰ کہ جانوروں کی عدالت بھی لگائی جائے گی۔ فرمایا کہ اگر ایک سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہوگا، فرمایا کہ یہ بدلہ بھی دلوایا جائے گا، لیکن اس بدلے کے بعد، اس عدالت کے بعد اللہ رب العزت تمام جانوروں کو حکم دیں گے تم مٹی مٹی ہو جاؤ، یعنی ان کے لیے جنت جہنم کا فیصلہ نہیں ہوگا۔ عدل کی عدالت ہوگی، انصاف ہوگا، لیکن جنت جہنم کا فیصلہ ان کے لیے نہیں ہوگا۔ جنت اور جہنم کا فیصلہ انسانوں اور جنوں کے لیے ہوگا۔ جس وقت جانوروں کو حکم ہوگا کہ تم مٹی مٹی ہو جاؤ، تو کافر کھڑے دیکھ کر کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا، کاش ہم بھی جانور ہوتے، ہم بھی مٹی مٹی ہو جاتے، یہ سختی کا دن، یہ جہنم کا عذاب ہمیں تو نہ بھگتنا پڑتا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انسان اس وقت اتنی افسوسناک تمنا کرے گا، لیکن اس کی یہ تمنا انسان کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہوگی۔ اس لیے اللہ نے حکم دیا کہ اس وقت کے افسوس سے پہلے بہتر ہے کہ دنیا کے اندر انسان افسوس کر لے۔ اس وقت کے ہے کاش کہنے سے بہتر ہے کہ دنیا کے اندر انسان کہہ لے کہ ہے کاش کہ میں نیک اعمال کروں، کاش کہ میں اچھے اعمال کروں، اللہ کو سجدہ کروں، اللہ کو راضی کر دوں۔ وہ دن تو عدالت کا ایسا دن ہے، وہاں پر انسان کا بالکل یقیناً حق کا فیصلہ ہوگا، انسان کی کسی عمل کے اندر کسی قسم کمی کوتاہی نہیں کی جائے گی۔ اللہ نے جو ترازو لگانا ہے وہ ترازو بھی انصاف والا ترازو ہوگا۔ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ فرماتے ہیں ہم قیامت الانصاف کا ترازو لگائیں گے، فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی قسم کا کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔